الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. ایک اللہ والے شاعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کی تعریف کی ہے. محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. محمد کی اللہ حوالی کملیا محمد کی اللہ حوالی کملیا محمد کی اللہ حوالی کملیا کسی وحدت سے خالی کملیا وحدت سے خالی کملیا گری بے خوبی میں جو سر سے کملیا گری بے خوبی میں جو سر سے کملیا گری بے خودی میں جو سر سے کملیا فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا. یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا یہ ہے روزے محشر پتہ مصطفیٰ کا. واقعی میں ہم لوگ بالکل آخری زمانے میں ہیں اور فتنوں کے زمانے میں ہیں، بلکہ اہتمام سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ گمراہ کر دینے والے فتنوں اور فتنوں سے حفاظت کر. گمراہ کر دینے والے فتنوں اور فتنوں سے حفاظت کر. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم ایسے دور میں ایسے زمانے میں ہو کہ 10 چیزوں میں سے ایک پر عمل کرنا چھوڑ دیا اللہ کے وہاں پکڑ ہو جائے گا.
اور اے میرے صحابہ، آخری زمانے میں ایک امت آنے والی ہے، اگر وہ 10 چیزوں میں سے ایک پر عمل کرے، کتنے پر بولو محبت سے؟ 10 چیزوں میں سے، بھائی آسان ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے دے تاکہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 10 چیزوں میں سے ایک پر عمل کر لیں گے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ یہ ہے روز محشر مصطفیٰ کا، یہ ہے روز محشر مصطفیٰ کا، یہ ہے روز محشر مصطفیٰ کا، پری ہوگی کاندھے کالی کملیہ، پری ہوگی کاندھے کالی کملیہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف۔ قابل سب کا احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالیٰ شانہ کا برائے احسان اور کرم ہے، آج 3 جولائی عیسوی 2021 اپنی پیاری بستی اکھر جامع مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج کی یہ حاضری خاص کر کے ہمارے مرحوم ڈاکٹر الیاس طلاتی جن کے ایصال ثواب کے لیے تو خصوصاً ان کی نیت ہے، اور عموماً ہم پوری امت کے ہمارے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں سب کے لیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بھی اور امت کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ابھی بھی کہیں کہیں کچھ لوگ بیمار ہیں، یا جو بیمار تھے اچھے تو ہو گئے لیکن ابھی کمزوری ہے، جو بدن میں قوت طاقت ہونی چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ ہم ان بیماروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں بڑے پیارے ایام ہیں، اور عام طور پر ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ابراہیم جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا خلیل ہے علیہ السلام، آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے بڑی، پوری زندگی۔ اور سچ کہتا ہوں جو امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئے ان امتحانات میں سے ایک امتحان کے بھی ہم قابل نہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں۔ ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی عافیت کا معاملہ فرمائے، فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دعا مانگتے تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تعلق سے بھی کچھ جملے ایسے ہی ملتے جلتے ہیں دعا کے جو علامہ اقبال کے ہیں، اور بھی بعض اللہ والے اہتمام سے یہ دعا مانگتے تھے۔ وہ فارسی
کی دعا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ کتنا درد بھرا وہ لہجہ ہے اور کتنے درد بھرے انداز میں انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان میں نہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لے، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ الہی تو غنی از روز محشر عذر آئے منقذر۔ اے رب العالمین، تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے اور میں تیرے در کا فقیر و محتاج ہوں۔ اے پروردگار عالم، روز محشر عذر آئے منقذر۔ اے پروردگار عالم، کل قیامت والے دن ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے قصور کو، ہمارے اعتراف کو قبول فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے پروردگار عالم، اس دن اگر ہمارا حساب لینا ضروری ہی ہو، اے رب العالمین، تجھ سے التجا تو یہ کرتے ہیں کہ تو ہمارا حساب کتاب ہی نہ لے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، اے پروردگار عالم، اگر اس دن ہمارا حساب لینا ضروری ہے اور تجھے حساب لینا یہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے رب العالمین، تجھ سے التجا کرتے ہیں، اگر تو اس دن ہمارا حساب لینے پر آئے اور حساب لینا ضروری سمجھے، تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا۔ اے پروردگار عالم، اگر اس دن ہمارا حساب لینا ضروری ہی ہے تو ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا۔ ایک اللہ والے ہر سال حج میں جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، اللہ نے سعادت دے رکھی، تقریباً 40 سال سے مسلسل حاضری ہو رہی ہے۔ کتنے سال سے؟
این سعادت بزور بازو نیز تان بخشد خدائے بخشی کہ اللہ کی طرف سے نوازا جائے اور اللہ کی طرف سے سعادت ملے تو ہی بندہ کوئی عمل کر سکتا ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل بھی ہو سکتا 40 سال سے زیادہ. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچتے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پیچھے جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور درود شریف پڑھتے رہتے، سلام پہنچاتے، سامنے جالی مبارک کی طرف نہیں جاتے. کسی نے کہا حضرت 40 سالوں میں آپ سامنے جاتے ہی نہیں، آپ پیچھے بیٹھ کر سلام پڑھتے. مت پوچھو. کہا نہیں حضرت کوئی تو راز ہے. آخر کیا بات؟ ہر سال اللہ تمہیں بلاتا ہے اور ہر سال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کی حاضری ہو رہی اور آپ جالی مبارک کے سامنے نہیں جاتے، پیچھے بیٹھ جاتے. فرمانے لگے آج تک میں کسی کو بتا نہیں سکا، لیکن آپ نے پوچھا اس لیے بتاتا ہوں کہ جب بھی خیال آتا ہے کہ جالی مبارک کے سامنے جاؤں اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ لے جاؤں، فوراً خیال آتا ہے یہ گناہوں والا چہرہ اس محبوب کے سامنے کیسے لے کر جاؤں. دعا کیجیے مسلمان، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. خیر، ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی قربانیوں سے بھری. ایسے ایک امتحان مختصر انداز میں مختصر وقت میں پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. پروردگار عالم فرماتے ہو پہلا گھر جو تمام جہاں کے لوگوں کے لیے بنایا گیا وضع للناس، پہلا گھر للذی ببکۃ مبارکہ، اس گھر پر جانے والا برکتوں سے نوازا جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے حج اور عمرے کی نیت سے آنے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کا مہمان کبھی غریب نہیں ہو سکتا. للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. پروردگار عالم نے اپنے گھر کو ایسا بنایا جو باعث برکت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے حکم ملتا اے ابراہیم اپنی چہیتی بیوی مہاجرہ اور چھوٹے سے بچے اسماعیل کو لے کر اس گھر کی طرف چلنا ہے. حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ براق لے کر حاضر ہوتے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس پورے قصے کو تفصیل سے لکھا. جبرائیل
جب براق لے کر حاضر ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سوار ہوتے اور سفر شروع ہو جاتا۔ جب کبھی کسی بستی سے گزر ہوتا ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں جبرائیل کیا اس کا اللہ نے حکم دیا؟ جبرائیل ہمیں فوراً عرض کرتے اے اللہ کے خلیل یہ جگہ نہیں آگے چلنا ہے۔ یہاں تک کہ جب مکہ المکرمہ کے اس بنجر وادی میں ببول کے کانٹے دار جھاڑیاں، لکھوں میدان، دور دور تک کوئی انسان تو نظر نہیں آتا، چرند و پرند نظر نہیں آتے۔ اس وادی میں جب پہنچتے جبرائیل ہمیں سواری روک دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے دوست یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ ٹیلے کی شکل میں، ابھی اللہ کا گھر بنا بھی نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے اس لکودک میدان میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے نکل جانا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا چھپر بنایا سہارے کے لیے، اس چھپر میں آپ نے اپنی بیوی ماں ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑا اور ایک پانی کا مشکی جا اور ایک تھیلی میں چند کھجوریں رکھ دی۔ اللہ کا حکم ہے، آپ وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ مہادرہ دیکھ کر حیران ہے کہ ابراہیم اس لکودک میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے لگے۔ مہاجرہ فوراً پیچھے ہو گئی اور پکارنے لگی ابراہیم اس تنہا وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جاتے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے لب نہیں کھولتے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے۔ آپ چلتے رہے، مہاجرہ نے پھر پکارا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ اس بار بھی ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ مہاجرہ نے خود اپنی زبان سے عرض کی اے ابراہیم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حکم ہو؟ اے ابراہیم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حکم ہو اور اس کی وجہ سے تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب مہاجرہ کی زبان سے یہ نکلا کہ اے ابراہیم کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حکم ہو، تو اب آپ نے اپنے لب کھولے، گردن ہلائی کہ ہاجرہ بس یہی بات ہے، کوئی شوہر اس طرح اپنی بیوی کو چھوڑتا نہیں، کوئی باپ اس طرح اپنے بیٹے کو چھوڑتا نہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ماں ہاجرہ کا جذبہ دیکھے، اللہ اکبر، کیا ایمان کی سطح ہے اور کس قدر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے۔ آپ نے فوراً کہا اے ابراہیم اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو اب ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس مقام پر اللہ نے اپنا کعبہ بنایا۔ آپ نے دیکھا لوگ حج میں جاتے، عمرے میں جاتے، دعا کرے اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ دوسرا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ملتا وہ ہے قربانی۔ کیا ہے بولو؟ میں
کوشش کر رہا ہوں مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آ جائیں. کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے میں دعا ہو جائے انشاءاللہ. دوسرا حکم ہے قربانی. کیا ہے بولو محبت سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت سے جو ارشاد فرمایا پہلے وہ سنو. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو وسعت پائے طاقت پائے کہ قربانی کرے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. کس قدر وحیل ہے قربانی نہ کرنے پر کہ ایک شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے. معلوم ہوا کہ جن پر قربانی واجب ہے بھئی ان کو قربانی بولو کیا کرنی چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے. قربانی بھئی کریں گے انشاءاللہ. ایک اور مقام پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. فما لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنٍ، ہر بال کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بولو ایک. ہر بال کے بدلے میں. قربانی کے تعلق سے پچھلے چند سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں تو جتنے بھی صاحب نصاب قربانی کرنے والے ہیں ان کے گھروں پر قربانی کے جانور آ جاتے تھے. لیکن اس وقت آپ شاید گاؤں میں دیکھیں گے کہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ قربانی کا جانور آیا کہ نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ جو چہل پہل قربانی کی وہ نظر آتی. ارے بولو وہ نظر آتی. کسی کو بھی پوچھو، ابھی صاحب کو پوچھو، ان کو پوچھو، مجھے پوچھو کون سا قربانی بنگلہ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، آسام بھی نہیں. بھائی بنگال میں بھی دو، آسام میں بھی دو، جھارکھنڈ میں بھی دو، جہاں بھی ضرورت ہے دو. لیکن آپ نظام یہ بناؤ کہ ایک قربانی بنگال دیتے ہیں تو ایک گھر پر کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی دو، وہاں بھی دو. لیکن اس وقت حالات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ اپنی ساری قربانی باہر بھیج دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے گھرانے کے لوگ عید کے دن گوشت تلاش کرتے ہیں کہ کون سا مجھے گوشت میں چاہیے، کہیں چیز آ رہے ہیں تمہاری کچھ کھلائے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، جو لوگ باہر دیتے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ جن کو دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنا جانور دیکھو کہ اس نے جانور صحیح لیا کہ نہیں. واللہ حالات اتنے نازک ہیں کہ ایسے چھوٹے جانور کہ مفتیان کرام اگر وہاں جا کر وہ جانور دیکھیں تو فوراً یہ فتویٰ دیکھیں کہ یہ جانور بالکل جائز نہیں ہے. اچھے اچھے لوگ وصولی کر کے لے جاتے ہیں اور ایسے ہی جانور
کہ دھکا مارو گر جائے، ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں ہوئی اور قربانی میں جا رہے۔ میں نے بعض، کیا کہوں تمہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن بعض ایسے ادارے کہ جن کے ہمارے یہاں پوسٹر لگتے ہیں کہ ایک حصے کے اتنے، ایک جانور کے اتنے، اب ان کے وہاں بھی جا کر بیٹھ جاؤ کہ بھئی میں تم کو جانور دیتا ہوں، میرا جانور دکھاؤ، تو نہیں دکھا پائیں گے، پورے لوٹ لے لیتے ہیں۔ عجیب و غریب حالات ہیں۔ میں آپ بھائیوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ سستی نہ کرو۔ آج ہم میں سے ہر کوئی سست ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری زبان پر کیا ہے، مول صاحب ہوئے گھیر کون محنت کرے، نہیں یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگ شوق سے کرتے تھے، اب آ تو باروں نہیں اتی نے کرنی پڑے، اتی એવું જ હતું એટલે પછી કરી નાખી۔ نہیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک تو اللہ کو راضی کرنا ہے کہ قربانی اتنا بڑا عمل، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور نبی علیہ السلام ہر سال اہتمام سے قربانی فرماتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے جانور پر چھری چلاتے تھے۔ تو ایک تو وہ جذبہ کہ عبادت اللہ راضی ہو، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو، اور ایک تو کیا کہ اب آپ کو تربوز پر سے کبھی اتنا وہ احسان مجھے جوان نہیں ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ میں آپ بھائیوں کو، میں گھر کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو کہتا ہوں، کہیں اور یہ بیان نہیں کر سکتا، میں گھر کا آدمی ہوں، آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ عبادت سمجھ کر شوق سے قربانی کریں، اور اپنی قربانی گھر پر ہی کریں۔ کہاں کریں بولو؟ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں بہت ضروری ہے کہیں دینا تو دو ایک آدھ جانور، نہیں جس کو معمولی عقل ہو، سمجھ ہو، وہ بھی یہ سوچے گا کہ اکھڑ میں اگر جانور لینا ہے، بھئی آپ بارو کیونکہ 35,000 کتنا آ جائے، 35,000، 40,000، 45,000۔ اب وہی قربانی آپ کے پاس جو لینے آتے ہیں کتنا میں تھے، جو کہ 12,000 میں تھے دیں، تو 35,000 اور 12,000 میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تو آدمی تھوڑا تو سوچے کہ 12 والی کیسی ہوگی، وہ کیا آپ کو سوار کر سکے گی کہ آپ بیٹھنے جائے وہ بیٹھ جائے، اور پھر آپ پہ کیوں بیٹھتی ہے، تو پھر وہ سامنے کہ پیسہ بھی کتنا لگتا ہے۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اپنے گھر پہ کرو، اچھا جانور لو، موٹا تازہ جانور لو، بھئی کرو گے انشاءاللہ۔ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں، جو لوگ تجارت کے لیے جانور لاتے ہیں، ان کو بھی ایک نصیحت کرو۔ قربانی ہم مسلمانوں کا ایک عمل ہے، عبادت ہے، تو جو تاجر ہے، تاجروں کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر خدمت کا جذبہ رکھے۔ کون سا جذبہ رکھے؟ تاجر یہ نہ سوچے کہ ابھی تو جانور منظور نہیں، کئی جوانوں 50,000 بھی دے دیں۔ تو تاجروں کو ہم کہتے ہیں کہ چھری تیز، بولو چھری کو تیز، بلکہ رحم کا، خدمت کا جذبہ رکھے۔ بھئی تاجر ہے، وہ جانور لایا ہے، محنت کرتا ہے کہ 2 پیسے کماؤں تو کماؤں، لیکن جو نفع لے رہے ہیں وہ تھوڑا مناسب نفع ہو۔ کیسا نفع؟ آپ جانور لائے ہیں 25,000 کا، اب آپ نے پورا خرچہ نکالا، آپ کو گھر میں 27 کا ہوتا ہے، چلو آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی 3,000 نفع لے لیتے ہیں، تو آپ 30,000 میں دیں تو 3,000 بھی ایک جانور پر ملے کہ نہیں ملے؟ لیکن آپ نیت یہ کریں کہ نانا آوکھتے تو وہ مزہ ہو سکے، કેમ તો કે આ વખતે તો જાનવર જ નથી ને ગામને આપણે જ છે 30 વાળું जानवर तो કે ના આ તો 45 में देवानुं। अच्छा, फिर आदमी देख कर भाव करे,
اب آدمی کا تو میں نام نہیں لے سکتا، لیکن آپ سمجھ سکتے میرا اشارہ کہ بڑے گھر کا آدمی کا نا آپ تو کروڑ پتی ہے تو دے 50,000. تو نفع جائز ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مناسب نفع دو اور خدمت کا جذبہ رکھو تو اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا. اور آپ نے چھری تیز کی ہے تو بظاہر تو ایسا لگے گا کہ وہ کمایا اور ایک پیسہ 6 مہینے ہی نہیں چلے. کہاں سے آئے کہاں گئے کچھ پتا. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامن برکات علیہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. اس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں بھلا کر بھلا ہوگا. بھلا کر، ارے بولو محبت سے، بھلا کر نے برا کر. آدمی جب کسی کی برائی کی نیت سے گڑھا کھودتا ہے تو کوئی اور تو کیا گرے، وہ خود ہی اس میں. اور ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ نہیں مجھے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وہی بھلائی کا اور نفع والا معاملہ کرتا ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے. 2 میاں بیوی، مثال سے سمجھا رہے ہیں. میں نے کئی جگہ یہ قصہ بیان کیا اور بڑا عجیب قصہ ہے جو دلوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہتا. جب شوہر کمپنی سے ریٹائر ہوا تو کمپنی نے $5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ پہ جمع کر دیے. ریٹائر ہوا. ایک دن دونوں جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو شوہر کا انتقال ہو گیا. تو وہ $5 لاکھ بیوی کے نام پر بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. ایک دن بیوی گھر میں بور ہو رہی تھی تو اس نے سوچا گاڑی لے کے باہر نکلوں، کچھ تفریح ہو جائے. وہ گھر سے باہر نکلی کار لے کر. راستے میں گاڑی پنچر ہوئی تو باہر نکلتی ہے، گاڑی دیکھتی ہے، ٹائر دیکھتی ہے، وہ 4x4 بڑی ٹویوٹا کی گاڑی. اس کے بس میں نہیں تھا کہ ٹائر چینج کرے، بدلے. تو اس نے سڑک پر ہاتھ دینا شروع کیا. ایک گاڑی پاس ہوئی، 2 پاس ہوئی، کوئی رکنے کو تیار نہیں. اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے یہاں اتنی خیر خواہی اور ہمدردی ہے کہ ذرا کوئی آواز دے لوگ مدد کو آ جاتے ہیں. الحمدللہ. 1 گھنٹہ ہو گیا وہ ہاتھ دے رہی، کوئی رکتا نہیں. پسینے سے پانی ہو گئے. اتنے میں ایک کار ہوگی. ایک نوجوان نیچے اترا. اس نے دیکھا ہو یہ تو پسینے میں پانی ہو گئی. کہا بہن میری گاڑی میں AC چل رہا ہے، اس میں بیٹھے، میں تمہارا کام کرتا ہوں. یہ گیا، ٹائر نکالا اور ٹائر چینج کر رہا ہے. تو وہ عورت کو جب AC کی ٹھنڈی ہوا میں سکون ملا تو سائڈ کے گلاس سے دیکھ رہی پیچھے کہ کتنا پیارا نوجوان ہے اور کس قدر خدمت کا جذبہ ہے. تو اس کو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ تیرے اکاؤنٹ میں تو $5 لاکھ ہے، اگر تو اس کو 500 دے دے تو تجھے کیا کمی ہونے والی. تو اس نے پرس کھولا، $500 نکالے، الگ کر دیے. جب وہ ٹائر چینج کر کے آیا کہا بہن ہو گیا، بیٹھ جاؤ. تو اس عورت نے اس کو یہ دیا. کہا کیا ہے؟ کہا گفٹ ہے میری طرف سے، ہدیہ. تو اس نوجوان نے واپس کیا اور کہا دیکھو، اس نے انگلش میں فقرہ استعمال کیا لیکن اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت، میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت، اور اس سے جو سکون ملتا ہے وہ میری اجرت. سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کسی غریب کی، مجبور کی مدد کر کے دیکھیں، واللہ آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون ہی عجیب ہے، وہ سکون ہی عجیب ہے. اس عورت نے وہ فقرہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا. گاڑی میں بیٹھی ہے، گاڑی چلا رہی، لیکن وہ فقرہ ذہن میں پھر رہا کہ آج بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں کہ
کہ میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت اور اس سے جو سکون ملے وہ میری اجرت۔ ایک اسٹاپ گیا، دوسرے اسٹاپ پر ریسٹورنٹ آیا، ہوٹل، تو سوچا کھانا کھا لوں پھر گھر جاتی ہوں۔ تو ہوٹل پہ گاڑی رکی، اندر گئی، کرسی پر بیٹھی، تو ایک نوجوان بچی مسلمان، وہ کھانے کی فہرست کی جو بک ہوتی ہے وہ لے کر آئی، پانی رکھا، پلیٹیں لا رہی ہے، کھانا لا رہی۔ تو یہ عورت بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ باہر اٹھا ہوا ہے، مسلمان بچی، لیکن وہاں کے ماحول کے اعتبار سے اس نے جینس کی پتلون اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو پیٹ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے یہاں ماؤں بہنوں میں شرم و حیا والا لباس ہے، اور دعا کریں اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں سے بھی کہتا ہوں، بات سے بات نکلی، اس وقت ہمارے بچوں میں ایک بہت خراب بیماری ہے، اور وہ بیماری ہے کہ آپ ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے، کسی بھی گلی میں یا تالاب کے کنارے یا کنویں کی جو سیڑھیاں کہیں بھی جائیں گے، 4-5 بیٹھے ہوں گے، سب ساتھ میں بیٹھے ہیں لیکن کوئی کسی کے ساتھ میں نہیں ہے، کس میں لگے؟ ادھر دیکھو، ادھر نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ بعض مرتبہ میرا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس سے میں گاڑی لے کے جاتا ہوں، بچوں کو پتہ نہیں کہ گاڑی لے، اتنے مست ہوتے اس میں، مشغول ہے پب جی اور گیمیں، بس اس میں لگے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں اپنی زندگی اس میں برباد نہ کرو، بھائی بچیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اسی موبائل میں بعض بچوں کے حالات سنیں کہ وہ اسی موبائل کے ذریعے جوئے کے در پر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی ماں یا باپ کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ پیسے نکل رہے ہیں۔ جب ماں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں تب ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے گئے۔ کس نے نکالے؟ کا بیٹے نے نکالے، جوئے میں ہار گئے، جوئے میں ہار گئے۔ یہ موبائل نہ احتیاط کی جائے تو یہ جوا تک پہنچاتا ہے، شراب تک پہنچاتا ہے، زنا تک پہنچاتا ہے، اور یہ موبائل انسان کو برباد و تباہ کر دیتا ہے۔ تو بچیں گے بچے اور بچیاں انشاءاللہ، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اس عورت نے جب وہ بچی کھانا لے کر آ گئی تو بٹھایا، کہا بیٹی بیٹھو، تو بیٹھ گئی، کہا بیٹی پیٹ اٹھا ہوا ہے، حمل ہے؟ کہا کتنے مہینے ہو؟ کہا 8واں جا رہا ہے۔ کہا یہ تو تیرے آرام کے دن ہے، 8واں مہینہ مطلب آرام کے دن ہے، اور تو ان دنوں میں کام کر رہی؟ تو اس نے کہا میں جس شہر میں رہتی ہوں وہاں ہسپتال میں بچہ جننے کی جو فیس ہے $5,000، $5,000۔ شوہر نے 3,000 کا نظام کیا ہے اور 2,000 مجھے بنانے ہیں، تو میں محنت کر رہی ہوں، تنخواہ ہوگی 2,000 آئیں گے تو میرے 5 ہو جائیں گے تو میں یہ بچہ جن سکتی ہوں۔ لوگ کیسے کیسے زندگی گزار، جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ ہر وقت اللہ کا شکر کرے کہ اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ اس عورت کو رحم آیا کہ یا اللہ بیچاری حمل سے 8واں مہینہ اور کام کر رہی، تو اس نے اپنے پرس سے چیک بک نکالا اور $5,000 کا چیک لکھا، دستخط کر دی اور کور میں بند کیا، اور جب وہ کھانا کھلا کر فارغ ہو گئی تو اس عورت نے اس کو وہ کور دیا کہ بیٹی یہ کور ٹپس ہے، یعنی ہدیہ، جیسے ہم لوگ ہوٹل میں دیتے ہدیہ ہے، اس کو لے جانا، البتہ گھر جا کے کور کھولنا، یہاں مت کھولنا، ٹھیک ہے؟ وہ گھر گئی رات کو، شوہر انتظار میں تھا، دونوں مل کے کھانا کھائے، صوفے پر بیٹھے، کہا کیا بنا تیرے 2,000 کا؟ کہا تنخواہ ہوگی آ جائے۔
پھر اس کو اچانک یاد آیا کہ آج تو ہوٹل میں ایک عورت آئی تھی اور عجیب معاملہ ہوا، وہ خوش ہو کر مجھے ایک کور دے کر گئی. اچھا کہاں؟ وہ میری پتلون کی جیب میں ہے، میں لے کر آتی ہوں. تو کمرے میں گئی، کور لایا اور لا کر جو ہے شوہر کو دیا کہ تم ہی کھولو، دیکھتے کیا ہے اس میں. اس شوہر نے کور کھولا اور وہ چیک نکالا. انہوں نے اس چیک کے نیچے لکھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت ہے اور اس سے جو سکون ملتا ہے وہ میری گزرن ہے. تو اس نوجوان کی چیخ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. تو بیوی لپٹ گئی، کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا میں نے جس کی گاڑی کا ٹائر بدلا ہے یہ وہی عورت ہے، اور وہ 500 دے رہی تھی، میں نے نہیں لیا. اس کو یہ فقرہ میں نے سنایا تھا، میرے رب کا غیبی نظام کتنا پیارا ہے کہ 500 ٹھکرائے، اللہ نے 5000 بھیج دی. بھلا کر، بولو محبت سے، بھلا کر کرو گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بھلائی کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے والا بنائے، اور آنے والا ہمارا قربانی کا تہوار اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے آسان فرمائے، عافیت و کمالہ فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سلام ہے. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو میں اعراج کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مقدم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دیش کا حال کیا، سم و زر کے دیے. اللہ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کی روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہے۔ آئے آئے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ ٹوٹتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں جن کے گھر میں چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا ان کی دادوں دیش کا کم حال کیا سی گزر کے دیے جس نے دریا کو محروم در سے سائل گیا، کوئی محروم در سے سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو اپنی کے گھر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے، بچہ وہیں جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقرار مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا دو، اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کریں۔ اللہ
اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، گزرے ہوئے ایام، گزری ہوئی راتیں یاد کریں، رونے کی کوشش کریں۔ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔
واقع اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن لے جٹرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، بلکہ اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اے اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آ کر بیٹھے ہیں، کیسے کیسے نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں اور کیسی کیسی آپ کی بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہمارے نوجوان آنسو بہا رہے ہیں، آہیں دے رہے ہیں۔ سچ ہے میرے اللہ، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، آج آپ کو منانے کو آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ آنسو بہانے والے لوگ ہیں، یہ آوازاری کرنے والے لوگ ہیں، آج تیرے در پر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر الیاس صاحب، اللہ ان کی بال کرت مغفرت فرما، جنت الفردوس انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی اولاد رشتہ داروں کو محبت رکھنے والوں کو اللہ سب کو صبر جمیل و نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ اس کورونا مہاماری میں آج تک نہ جانے کیسے کیسے ہمارے علماء مشائخ ملنے جلنے والے دوست احباب ان کے بعد خدمت گزار لوگ اے اللہ چند سے ادب کی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اور بعض تو ایسے جانے والے گئے ہیں کہ پیچھے ان کی جوان بیویاں ہیں، ان کے معصوم بچے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں ان جانے والوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان کے بچوں کی گھر والوں کی غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ آج بھی جو لوگ بیمار ہیں یا بیماری کی وجہ سے کمزوریاں ہیں، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما اور صحت و قوت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قربانی بہت پیارا عمل ہے، تیرا بڑا محبوب عمل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرتے تھے۔ اے اللہ ان جذبوں کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور عبادت کی نیت سے قربانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے قربانیاں کرنا آسان فرما، رکاوٹوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم
اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیرائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے مبتلا کی صدور ہے، اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ایسے حالات آئے کہ بعد زکوٰۃ نکالنے والے آج بیچارے زکوٰۃ کے مستحق ہو چکے ہیں، محتاج بن چکے ہیں۔ اے اللہ ان محتاجوں کی غیب سے مدد فرما دے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو ساتھی آپ کی راہ میں نکلے ہیں 30 دن 40 دن 4 مہینے، اللہ ان سب کا نکلنا قبول فرما لے، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما لے۔ آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کے ذمہ داران، متولیان، خدمت کرنے والے علماء اور مسجد و جماعت، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ نوجوان بچے جو اے اللہ علماء سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اے اللہ کسی نہ کسی بہانے میں اپنی بستیوں میں لاتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، اللہ ان بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی قبول فرما، ان کے جذبات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں حضرت فضل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے سچے طفیل میں، کلام وجید کے سچے طفیل میں، اور اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا اور جس کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔